الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چلیے اب ادھر سے دیکھ. اللهم رب زدنا علما انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ مولانا العظیم. 26واں پارہ سورۃ الحجرات، اس کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت کی ہے. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے دنیا میں رہ کر کے زندگی کیسے گزارنی، کس انداز سے گزارنی ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے آج کے سبق کے اندر کہ ہم اس طرح قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا مخالفت میں. اگر قرآن کے مطابق زندگی ہے پھر اللہ کا شکر ادا کر، اگر اس کے مخالف ہے تو اللہ سے ڈر جا. ارشاد ربانی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، انما اس کے سوا نہیں ہے اور کوئی بات نہیں. پکی پختہ بات یہ ہے کہ المؤمنون جو بھی ایمان والا ہے اخوہ بھائی ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھائی بن گئے. کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کسی زبان کا کیا نہیں، جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے نا تو وہ کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کی جو مثال ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے مکہ اور مدینہ میں، وہاں ملتی ہے دنیا کے ہر علاقے سے، ہر رنگ کا، ہر شکل کا، ہر باڈی کا ہے جی، ہر زبان کا، ہر برادری کا وہاں آدمی موجود ہے، مگر آپس کے اندر محبت اور اخوت ہے. یہ تو کس ملک کا آ گیا، تو کس کا آ گیا، کوئی کسی سے ڈر نہیں رہا، پیار اور محبت ہے. یہ اللہ کا جو قرآن ہے
لہذا ہم نے ہر کلمہ گو کے ساتھ ایسا رہنا جیسا ہمارا بھائی ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو بھائی سمجھتا ہے، حقیقت سمجھے جیسا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس کا نقصان کریں گے، اس کی چوری ہوگی، اس کے خلاف باتیں ہوں گی، تیرا بھائی ہے تو نے تو تحفظ کرنا ہے، میں آپ کا تحفظ کرتا ہوں، آپ میرا تحفظ کریں۔ کون جو تیسرا کو گڑبڑ کرے گا ہم اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے، بات ہے یا نہیں؟ آج ہم نے یہ پوزیشن چھوڑ دی کہ وہ محبت پیار والا معاملہ بھائی نہیں رہا ہمارے اندر، رن اچھا، تو اس لیے آج افراتفری پریشانی یہ ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے مسلمان چوری کرتا ہے مگر آج کل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اپنے بھائی سے بھائی ڈر رہا ہے، کیوں؟ اس قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، تو قرآن کی مخالفت کرے گا اللہ اس پہ راضی ہوگا؟ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیا وہ سکھ پائے گا؟ لہذا آج کے بعد ہم نے ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آگے بڑھ کر کے ارشاد فرمایا ہر مسلمان ایک جسم کی مانند، پورا جسم ہے، مختلف اعضاؤں کا مجموعہ ہے، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ آگے آپ نے مثال یوں دی، اور آپ سفر میں جا رہے ہو، چلتے چلتے تمہارے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا یا کوئی کیل چبھ گیا، تو کیا آپ کو پیر کا مسئلہ پیر کے ساتھ رہے؟ نہیں، سارے بیٹھ جاؤ گے، سارے اعضاء اسی طرح متوجہ ہوں گے، اس کانٹے کو کیل کو نکالیں گے۔ ایسا ہے نہیں؟ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اس کے تعاون کے لیے، مدد کے لیے جتنی آپ کے پاس طاقت مت ہے وہ تعاون کرنا چاہیے، پھر کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہے، ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو۔ آگے فرمایا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا، پس صلح کرا دو، بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائی کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی ناچاکی ہو گئی، بیٹا بھائی خاموشی، وہ بات نہیں کرنی، میری بات سننی ہے، آپ نہیں کرنی۔ آپ عشاء کا یہ چھوٹے بند کر دیں قرآن جی، بڑے جو پڑھ سکتے ہیں وہ رکھے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر کوئی آپس میں ناچاکی ہو گئی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، دوسروں کو چاہیے ان کی صلح کرا، لڑائی ہمیشہ نہیں رہنی چاہیے، بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو دو مسلمان بھائی آپس میں 3 دن تک ناراض رہتے ہیں ان کی عبادت لکھی نہیں جاتی، قبول ہی نہیں۔ دو ساتھی آپس میں ناراض ہیں، لڑائی ہے، نہیں بول، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قبول ہی نہیں ہے، بیٹا اسے چھوڑ دو، میری طرف متوجہ ہو جائے۔ بات سنا؟ تو اس لیے یہ ناچاکی لڑائی جھگڑا نہیں، اور جو صلح میں پہل کرتا ہے اس کا بہت بڑا اللہ کا مقام ہے۔ اس لیے کوئی کسی سے چونچنا ہو جائے فوراً خود ہی معاف کر دیجیے۔ لمبی حدیث ہے، اشارہ تناد کروں، ایک شخص آیا، صحابہ کرام بیٹھے تھے غالباً مسجد نبی میں وضو کر کے، تو آپ نے فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا تو اس شخص کو دیکھ لو۔ 3 دن تک آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا کام کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا جو دوسرے اعمال سے بڑھ کر کے تھا، وہ یہی تھا کہ رات کو سوتے وقت کہتا یا اللہ کسی نے مجھ سے زیادتی کی تو میں نے اسے معاف کر کے سوتا۔ دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی۔ ہماری آج کیا پوزیشن ہے؟ 1-2 باتیں کی، ساری زندگی بولنے ہی نہیں، کہہ دینا تو میرے جنازے پہ نہیں آنا، میں تیرے پہ نہیں آؤں گا۔ اسلام یہ نہیں سی۔ واتقوا اللہ،
لعلکم ترحمون، یہ سارے معاملے جو کرنے ہیں آپس کے اندر بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، کوئی لڑائی ہو جائے تو صلح کرانا ہے، یہ اپنے بھائیوں کی، یہ کس لیے؟ یہ واتقوا اللہ ہے، اور ڈرو اللہ سے۔ جب اللہ سے ڈر جائیں گے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، چوری نہیں، یاری نہیں، ڈاکہ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے بھائی؟ اللہ کو۔ اللہ فرماتا جب مجھے راضی کر لیا لعلکم ترحمون، تم پہ میری رحم پہ نہ، اس لیے ہم نے کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ لڑائی جھگڑا کریں گے، بچے بعض کا لڑ پڑتے ہیں، فوراً صلح کرنا ہے جی، دو لڑے ہیں، تیسرے آ کے یہ نہ کہ ہاں وہ ایک کے ساتھ ہو کے دوسرے کو مارنا شروع کر دے، نہ، دونوں کو چھڑاؤ اور بھائی آپس میں گلے لگو، صلح کر دو، کل کو تو پھر جا کے وہی کھیلنا ہے یا نہیں ہے؟ جیسے آپ کھیل رہے تھے گراؤنڈ میں، کوئی لڑائی ہوگی، اچھا وہ تو اتنی لڑائی، پھر بعد کل جا کر پھر آپ نے کھیلنا ہے، اس لیے اسے صلح کر کے وہاں سے نکلنا ہے، اول لڑنا ہی نہیں ہے، معاملہ بن جائے تو پھر صلح کر کے نکلنا ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو، بات ہو رہی ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، سبحان اللہ، فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی ٹھٹھا مذاق نہ کرے ایک گروہ دوسرے گروہ سے، ایک دوسرے کو ٹھٹھا مذاق جس میں اگلے کی توہین اور بے عزتی ہو نہیں کرنا، یاد رکھو، اس کو حقیر سمجھنا، پہلے جی وہ مجرم پہلے نمازی نہیں تھا، تلاوت نہیں کرتا تھا، درس میں نہیں آتا تھا، یہ آپ کہتے تھے، وہ ایک دن آ ہی گیا تو اتنا دن ہو گیا آندے ہی نہیں سی، وہی ہے نا جو پہلے نماز نہیں پڑھتا، وہی نا تو پہلے شرابی تھا، وہی نا تو پہلے چوریاں کرتا تھا، اب بڑا حجی نمازی بن گیا، نہیں، اس کی وقت کی پوزیشن دیکھو، جب وہ آ گیا دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ نے جسے معاف کر دیا، ہم کون ہے اس پہ نکتہ چینی کرنا؟